نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، تو دنیا میں خدا کی آخری لے کر پیام آئے۔ معزز محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسلام جیسا عظیم الشان دین عطا فرمایا ہے، اور اس اسلام جو دین ہمیں عنایت فرمایا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل و مکمل فرما دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی اضافے، کوئی کمی بیشی، کوئی زیادتی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً بددین ہوگا، یاد ہوگا، فتنہ پرور ہوگا، تو صحیح انسان نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات بیان فرمائی کہ آئندہ زمانے میں کچھ اچھائیاں ہوگی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آنے والے زمانے میں کچھ فتنے کا ظہور بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ فتنے کا ظہور ہوگا، اسے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب فتنہ آنے والا ہی ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب بہت آسان ہے، تاکہ آپ اور ہم چوکنا رہے، اور جیسے بھی کوئی فتنہ آئے تو اس سے بچاؤ کا سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے کچھ باتیں میں نے رکھی تھی، اگر آپ کو ساری چیز یاد ہو تو آج کی بات بھی سمجھ آئے گی، اور وہ بہت بنیادی چیز ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت امام مہدی کے ظہور تک جتنے فتنے آئیں گے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ پھر حضرت مہدی سے لے کر قیامت تک، بلکہ دابۃ الارض خروج النار تک جن نشانیوں کا ذکر ہے وہ بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اس تمہید کے بعد آپ یہ بات یاد رکھیے، قیامت کی دو نشانی جس کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی، ایک تو حضرت امام مہدی کا ظہور ہے، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، اس کے سلسلے میں کوئی گارنٹی اور کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ جو ایسا وقت آئے گا یہ فتنے کا ظہور ہوگا اور اس طرح کی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں شامل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی کہلواتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں بنیادی بات یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، آسمان میں فی الحال وہ زندہ ہے، باحیات ہے، اور قرب قیامت قتل دجال کے لیے، جب دجال کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرمائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت مہدی یہ پیدا ہوں گے، حضرت امام مہدی یہ پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام، امی کا نام آمینہ ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یعنی ہم نام ہوں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ پھر حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا اس وقت فتنہ فساد ہر طرف، ظلم و زیادتی، ناانصافی، بے اعتدالی، ہر اعتبار سے برائیاں پھیلی ہوگی،
جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے آپ کو مہدی کہلوانے کا دعویٰ نہیں کریں گے. مدینہ میں پیدا ہوں گے, مکہ میں اس کا ظہور ہوگا, شام اور عراق کے قطب ابدال بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء کرام ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اسے خلیفہ تسلیم کریں گے, خلیفہ مانیں گے. پھر وہ خلافت بھی کریں گے, یہودیوں سے اور اہل کتاب سے ان کی جنگ ہوگی اور 7 سال تک وہ خلافت کریں گے, حکومت کریں گے. شروع میں عرب پر اور پھر بعد میں پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی. یہ بات یاد رکھیے, آگے بات سمجھ آئے گی. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے. ظہور کہاں ہوگا؟ مکہ میں. نام محمد ہوگا, ابو کا نام عبداللہ ہوگا. خاندان کون سا ہوگا؟ فاطمی النسل, یعنی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, آسمان پر اٹھائے گئے, زندہ ہے, پھر ان کا نزول ہوگا. حضرت امام مہدی جنگ کرتے ہوئے اس دن دنیا کو فتح کریں گے اور اس کے بعد دمشق کے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے. نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے. آذان اور تکبیر ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے نزول فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی کی اقامت میں نماز پڑھیں گے. یعنی یہ امام حضرت امام مہدی ہوں گے اور مقتدی کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. اس کے بعد اس بیچ میں یہ ہوگا جب دنیا فتح کر دیں گے اور دمشق میں اکٹھا ہوں گے, اس وقت یہ خبر پھیلے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا. دجال نکلے گا, بہت دم مچائے گا, نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا, خدائی کا دعویٰ کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت طاقت و قدرت اور اس کے ہاتھ سے بہت عجیب و غریب چیز کا ظہور ہوگا. وہ پوری دنیا سے یہودی ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانیں گے اور اس کے ہاتھ یعنی اس کے تلے آ جائیں گے, اس کے پیروکار بن جائیں گے, اس کے ساتھ جنگ کریں گے. مکہ مدینہ کا رخ کرے گا تو مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا, اسے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ باقی دنیا میں پھرے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے. دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور ان کا خون اپنے تلوار میں لوگوں کو دکھائیں گے, جس سے لوگوں کو یقین ہوگا. پھر ان کے جو ماننے والے ہوں گے ان سے قتل و قتال اور جنگ ہوگی. اس کے بعد دنیا سے یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا, سلیب توڑ دیے جائیں گے اور سارے نصارہ عیسائی لوگ ایمان قبول کر لیں گے, مسلمان ہو جائیں گے. اور اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا ہی بول بالا ہوگا. خنزیر کو قتل کر دیے جائیں گے. یہ ساری نشانیاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ بات آپ یاد رکھیے. اب آئندہ سنیے, اب اتنی واضح نشانی کے ہونے کے باوجود قرآن و حدیث میں یہ بات بالکل قطعی ہے اور اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان یقین ہونا چاہیے. 1400 سال سے کوئی بھی اہل عقل اور عقل و فہم دانش رکھنے والے نے اس کا انکار نہیں کیا. اب اگر کوئی کسی گاؤں سے اٹھ کے دعویٰ کرے میں ہی مہدی ہوں, میں ہی مسیح ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, تو ایک عام آدمی کے لیے اگر اتنی جانکاری پیچھے کی ہو تو اس بات کا ایکسپٹ کرنا یقیناً ناممکن ہوگا. یہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس بات میں ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت مہدی الگ آدمی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے, دونوں الگ الگ ہیں. اب دونوں کے اکٹھا ہو کے کر کے کوئی کہے میں ہی مہدی ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, مان لیا جائے گا. ایک عام آدمی کہ جس کے ذہن و دماغ میں قرآن حدیث نہ ہو لیکن اتنی بات معلوم ہو کہ نہیں وہ انڈیا میں نہیں آئیں گے, پاکستان میں نہیں آئیں گے, افغانستان میں نہیں, بلکہ ان کا ظہور مہدی کا ظہور پیدائش مدینہ میں ہے اور ان کا ظہور مکہ میں ہے. مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس لوگ اسے پہچانیں گے, لوگ اسے مہدی کا لقب دیں گے. مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ. اس وقت جو ظلم و زیادتی ہوگی اور ظلم و ستم اور ذلات و گمراہی کا دور ہوگا اس میں وہ ہدایت یافتہ ہوں گے, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے, لوگوں کی رہبری رہنمائی کریں گے. اس اعتبار سے اسے مہدی کہا جائے گا. یہ کوئی منصب بھی نہیں ہے کہ جس پہ لوگ اپنے آپ کو فائز کر لے, بلکہ ایک مقام ہے اور اس نسبت سے انہیں کے لیے وہ جگہ ہے اور وہی اس کے اہل ہوں گے. اب اگر کوئی انڈیا سے, ہندوستان سے, بہار سے, دربھنگا کے گاؤں عثمان پور رتن پورا گاؤں سے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں ہی مسیح ہوں, جس کا علم کا بھی کچھ پتا نہیں اور
अकल व फहम का भी कुछ पता नहीं, दीनदारी से कोई लेना देना नहीं है। एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ता है और 23 साल होने के बाद वो दावा करता है कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही ईसा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी की दलील क्या है, वो कहता है कि अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है। इस बात की दलील मैं कैसे बयान करूं कि जिस चीज का गवाह मेरा खुद अल्लाह हो। ये तो पूरा फ्रॉड है। नबी जब नबूवत का दावा करते हैं तो दलील पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? दलील पेश करते हैं, भाई मैं नबी हूं, दलील ये है, मौजूदा दिखाते हैं अल्लाह के हुक्म से। फिर किताब पेश करते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है। लेकिन ये मक्कार जिसका नाम शकील बिन हनीफ है, अब थोड़ा तज्जिया कर लीजिए। पिछले हफ्ते भी इसमें बात आई थी, मैं बात इसलिए बयान कर रहा हूं, इस फितने के शिकार बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं। बेचारे नौनिहाल, आम पढ़े लिखे नौजवान, और खुसूसन जो नौजवान का किसी आलिम से, किसी मस्जिद से, किसी मदरसे से, किसी दीनी जमात और तंजीम से ताल्लुक नहीं होता, ऐसे लोग इसके करने चढ़ते हैं और आरायकार बनते हैं। और ये इतने मासूम अंदाज से ये लोग जो पैरोकार है शकील बिन हनीफ का, जो फिलहाल औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक बस्ती जिस इलाके में ये रहता है उसका महदी नगर नाम उन्होंने रखा है। वहां से बाहर आता भी नहीं है, वहां जाके जगह पकड़ लिया है। बाहर आएंगे तो लोग बढ़िया से इसके स्वागत करेंगे। खैर, और हुकूमत की पुष्टपनाही इसे हासिल है, इस वजह से भी ये फल फूल रहा है। लेकिन हमारा और आपका ईमान चोरी करने के लिए, ईमान को लूटने के लिए पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इसके आलाकार और लोग मौजूद है जो लोगों के ईमान को लूटते हैं। सवाल ये कि ये ईमान को कैसे लूटता है, कैसे लोगों को मुर्तद बनाता है, उसका तरीका बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक इस एतबार से जो लोग दीन से दूर होते हैं, नमाज से, रोजा से, इल्म से, दानिश से, अक्लमंदी से खाली होते हैं, ऐसे लोग से ये प्यार से बात करते हैं। इसके पैरोकार जो मानने वाले हैं, फॉलोअर्स, ये क्या करते हैं, इनके कुर्ते लंबे होते हैं, दाढ़ी लंबी होती है, नमाज के पाबंद, बात बात में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह की सदा लगती है। लोगों से धीरे धीरे लोगों को अपने से करीब करते हैं और कयामत की अलामात को बयान करते हैं और उसके मौके और महल उसको फिट करते हैं। मौजूदा इजादात जो दुनिया में नई नई चीज इजाद हो रही है उसको फिट करते हैं कि ये सब कयामत की अलामतें हैं और ये सब उनकी निशानियां हैं और ये सब ये हदीस और ये कुरान की आयतें इस पे फिट हो रही है। और इस बीच में वो लोगों की ज़हन साजी करते हुए इस तरह करते हैं कि उसके ज़हन और दिमाग से उलमाए किराम के रसूख और उनकी इल्म और उसकी काबिलियत को खत्म करते हैं। कहते ये है ये अहादीस, ये कुरान की आयतें जो है इस सिलसिले में उलमाए किराम कुछ नहीं जानते, वो पढ़ते ही नहीं और पढ़ाए ही नहीं जाते मदारिस में, वो इस सिलसिले में नावाकिफ है और ये हदीस को बयान ही नहीं करते। कयामत करीब आ चुकी है, दज्जाल का खुरूज हो चुका है, दज्जाल का खुरूज हो चुका है और दज्जाल से लड़ने के लिए, जंग करने के लिए महदी का होना जरूरी है। क्या है? महदी का होना जरूरी है। पीछे की बात अगर आपको याद हो कि हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा, दज्जाल का खुरूज होगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और ये दोनों मिलकर दज्जाल से मुकाबला करेंगे और उसे कत्ल किया जाएगा। तो ये कहता है शकील के मानने वाला कि कयामत करीब है, दज्जाल का खुरूज हो चुका है। गुज़िश्ता अपने आपने सुना कि दज्जाल किसे कहता है? अमेरिका और फ्रांस को मिलाता है, कहता है ये दोनों दज्जाल है। फिर दज्जाल के सिलसिले में उसकी पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा, तो ये कहता है कि अमेरिका और फ्रांस को मिलाओ, ये दोनों दज्जाल है। इस एतबार से कि दोनों को मिला के बीच के हुरूफ जो काफिर बनते हैं, अमेरिका में काफ अनजर का है और फ्रांस में फारा मिलता है, दोनों को मिलाएंगे तो काफिर बनता है। जब इससे पूछा जाता है कि दज्जाल के सिलसिले में ये भी निशानी है कि उसकी एक आंख होगी। दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी क्या है? एक आंख का होगा, काना होगा। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। तो कहता है कि दज्जाल की एक आंख से मुराद है सैटेलाइट। क्या मुराद है? सैटेलाइट। फिर कहते हैं कि दज्जाल की सवारी गधे हो, गधे की सवारी होगी दज्जाल की, गधा पे सवारी करेगा। तो कहता है कि उसके लिए फाइटर प्लेन, ये गधे दज्जाल की सवारी है। इस तरह करके जो अहादीस और कुरान अहादीस के अंदर निशानियां हैं, उनकी अलामात मौजूद है, उनको इस जमाने की चीजों पर फिट करता है और फिर कहता है कि इससे मुकाबले के लिए कौन आया है? शकील बिन हनीफ। ये महदी है और यही मसीह है। अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल के तौर पर
کہ حضرت مہدی اگر ہو تو وہ جنگ کریں گے یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ان کی حکومت ہوگی اور وہ 9 برس تک رہیں گے. کتنے سال؟ 9 سال. جبکہ اس فتنہ کے دعویٰ کرنے والا 2003 سے دعویٰ کیا ہے اور اب تک زندہ ہے، مرا نہیں. اب تک زندہ ہے، مرا نہیں. مہدی کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے. اس فتنہ پرور کا نام کیا ہے؟ شکیل، محمد شکیل، اور باپ کا نام حنیف ہے. کوئی جوڑ نہیں. مہدی پیدا ہوں گے مدینہ میں، ظہور ہوگا مکہ میں. اس فتنہ پرور کا گاؤں کا نام کیا ہے؟ عثمان پور رتن پورا، دربھنگا ضلع میں ہے. کوئی جوڑ نہیں. پھر مہدی کی حکومت ہوگی، جنگ و جدال اور قتل و قتال ہوگا. اس سے کسی سے کوئی جنگ اس کی اب تک نہیں ہے. پھر اس کے ہاتھ پر لوگ مسلمان بھی ہوں گے، اس کے ہاتھ پر اب تک کوئی مسلمان نہیں. وہ حکومت بھی کریں گے، اس کی اب تک کوئی حکومت نہیں آئی. پھر یہ دوسرا دعویٰ ان کا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہے. میں ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، ان کا باپ کوئی نہیں. نفخہ جبرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کا باپ نہیں ہے. ماں کا نام مریم ہے، عیسیٰ بن مریم، جن کو اللہ نے اٹھایا ہے آسمانوں پر، زندہ ہے، وہ بھی نزول فرمائیں گے. یہ کہتا ہے میں ہی مسیح ہوں، یعنی میں ہی عیسیٰ بن مریم ہوں. ان کا باپ کون ہے؟ حنیف. کون ہے؟ حنیف ہے. یہ آسمان پہ کبھی اٹھایا ہی نہیں گیا اور اس سے کوئی اس کا نزول بھی نہیں ہوا ہے. اس طرح کے لوگ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو اگر ہمارے عوام الناس چاہے کتنا بھی گیا گزرا آدمی اس کو اگر یہ بات یاد ہو تو اس طرح گھرنے میں پھنسیں گے؟ نہیں پھنسیں گے. اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. تو میرے محترم، ایمان ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت قیمتی تحفہ ہے. انسان عملی اعتبار سے کوتاہی کرے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، کچھ لوگ حج نہیں کرتے حج فرض ہونے کے باوجود، زکات نہیں دیتے فرض ہونے کے باوجود. یہ عملی کوتاہی ہے. لیکن فرض کو فرض سمجھتے ہیں، فرض کو فرض سمجھتے ہیں، نماز کو فرض عین مانتے ہیں، زکات کو فرض سمجھتے ہیں، حج اور دیگر عبادات کو فرض سمجھتے ہیں. تو فرض سمجھنے کے باوجود اگر نہیں پڑھتا، نہیں کرتا تو کافر نہیں ہوگا. اگر انکار کر دے، ایک آدمی سود کھاتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ سود حرام ہے. مسئلہ ذرا دھیان سے سنیے گا. سود کھاتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ سود حرام ہے، کافر نہیں ہوگا. کافر نہیں ہوگا، ایمان سے نہیں نکلے گا. وہ الگ بات ہے، سود خوری کی وجہ، سود کھانے کی وجہ سے بڑا گنہگار ہے. کیا ہے؟ بڑا گنہگار ہے، لیکن ایمان سے نہیں نکلا. اگر سود کو حلال سمجھتا ہے، ناجائز نہیں سمجھتا، جائز سمجھ کے کھاتا ہے، تو اب ایمان رہا نہیں، ایمان نہیں رہا. تو یہ باریکی ہے. ایمان کا تقاضا، عقائد کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت پر ایمان ہو. اور قیامت پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرب قیامت جو علامات آئیں گے، جو علامات، جن علامتوں کا ظہور ہوگا، ان پر بھی ایمان ہمارا ہو، ان پر بھی اعتقاد، یقین ہو. یہ بھی بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے محترم، ان علامات پر ہمارا ایمان یقین ہونا بھی ضروری ہے. اگر ان علامات کے سلسلے میں کوئی ہمیں دھوکہ دے، کوئی بہلائے پھسلائے، ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہے، ہمیں کافر اور مرتد بنانا چاہے، تو اس وقت ہوشیار رہنا چاہیے. تو شکیلی جماعت یہ کرتی ہے کہ علماء کرام سے لوگ کاٹ دیتے ہیں. اب اس چنگل میں، اس فتنے میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ کسی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتے. جب اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ علماء اس سلسلے میں جانتے ہی نہیں، تو کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ وہ اسی سے مسئلہ پوچھتا ہے. پھر وہ اپنے صوبائی امیر سے ملاتا ہے اور وہ صوبائی امیر جب دیکھتا ہے کہ انسان پختہ ہو گیا ہے تو اب اس کو شبیر بن حنیف ملعون کے پاس بھیج دیتا ہے اور وہاں جا کر اپنا ایمان یہ بیچ کے آتا ہے اور اسی کو مسیح اور عیسیٰ مانتا ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کا بھی ظہور نہیں ہوا، ان کا نزول بھی نہیں ہوا اور ان کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب وقت آئے گا اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام کریں گے، اس طرح کے لوگوں کو ظاہر کر دیں گے، تو اس کا انتظار کرنا بھی نہیں ہے. البتہ یہ علامات قیامت میں سے ہے. 10 بڑی بڑی علامتوں میں سے پہلی اور دوسری تیسری علامتیں یہ ہیں. اس وجہ سے اس کا ماننا، اس سلسلے میں جانکاری حاصل کرنا ہم سب پر ضروری ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانا فرض ہے. اس کا کوئی انکار کرے اور اس جیسے فتنوں کا شکار ہو جائے، شکیل بن حنیف کو کوئی مسیح مان لے یا مہدی تسلیم کرے، تو انسان ایمان والا نہیں رہے گا، بلکہ کفر میں داخل ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
مرتد ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک فتنہ فساد اٹھایا تھا قادیانی نے، اسی کے سارے ہتھ کنڈے یہ اپنا رہے ہیں اور وہی جال بچھا کر لوگوں کو پھنسا رہے۔ اس فتنے کا شکار سب سے زیادہ اسکول یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان ہوتے ہیں، جو بیچارے دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم برائے مہربانی بہت لجاجت کے ساتھ بہت ہی پیارے انداز سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد سے دور ہے، وہ آپ کا میٹر ہے، آپ کے ہڈک ہے، آپ مسجد سے دور ہے، لیکن اس معاملے میں ایمان کے معاملے میں کبھی سودا نہ کرے، کسی لالچ کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان سلامت رہے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایمان میں ہی گھوٹالہ ہو جائے، ایمان ہی ہمارا خراب ہو جائے، یقین ہی ہمارا نہ رہے اور ہم اسلام پر نہ رہے، تو قرآن کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ تو میرے محترم اس سلسلے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ اس طرح کوئی لوگ اگر ہم سے رابطہ کرتا ہے، مجھے معلوم نہیں یہاں کیا ہوتا ہے، میں نے یہ فتنہ سنا ہے تو مجھے بڑی اس پہ دکھ ہے اور بہت افسوس ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان اس کی ہتھے جڑ جائے اور ہمارے نوجوان کے ایمان خراب ہو جائے۔ تو میرے محترم ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہے، بہت زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ کریں گے اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کی فتنوں سے ہم سب کی ہمیشہ کی حفاظت فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔